ایک بزرگ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا تو اس نے کہا، بابا جی تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں، دیوار گرنے والی ہے۔ بابا جی تھوڑا سائڈ پہ ہوئے، دیوار ایک دم گر پڑی۔ تو بابا جی نے کہا، بیٹا تیرا بہت بڑا احسان ہے، تو نے میری جان بچائی۔ اپنا نام تو بتا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میرا نام شیطان ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، تو نے میری جان کیسے بچائی؟ تو شیطان نے کہا، میں پہلے بھی تیرا دشمن تھا، اب بھی تیرا دشمن ہوں، اس لیے کہ اگر تو دیوار کے نیچے آ کر مرتا تو شہید ہو کر مرتا، اب تو ویسے ہی مرے گا۔ آج میری قوم کے جوان کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، تو اولاد بھی شیطان کی پیروی کر رہی ہے۔ آج باپ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ دوائی سستی کر دو، بیٹے سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج فارمیسی میں ایک بزرگ کے الفاظ نے تڑپا دیا، اے بیٹے، باپ اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے پیٹ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں کا خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالتا رہا، گرمی سردی بھوک پیاس برداشت کرتا رہا، 2 من کی بوریاں بوڑھی کمر کے اوپر اٹھا اٹھا کر جب باپ کی کمر جھک گئی تو کڑیل جوان ہو گیا۔ آج تو یہ کہتا ہے، اے بوڑھے تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ نا میاں نا، جس باپ کو میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عزت دی ہے، میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے سامنے اف کر کے نہ بولو۔ نا میاں نا، اگر باپ کی عزت نہیں کر سکتا تو نہ کر، بے عزت تو نہ کر۔ ایک نوجوان اپنے باپ کی شکایت میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کرتا ہے کہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرے پیسے خرچ کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا، تو باپ ابھی راستے میں آ ہی رہا تھا تو اس نے عربی میں کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بوڑھے باپ سے پوچھیں کہ کیا کہہ رہا تھا جس کا مفہوم درج ذیل ہے۔ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے تمام شب روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تو ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہا ہے۔ کاش اگر تم سے میرے ماں باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا، جا تو بھی
اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی جوانیاں ہمیں جوان کرنے کے لیے قربان کر دی۔ تو کیا ہم ان ماں باپ کو ایک پڑوسی کا حق بھی نہیں دے سکتے؟ اللہ کریم سب کے ماں باپ کو درازی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ آئیے اپنے ماں باپ کو راضی کیجیے اور اپنی جنت کا راستہ ہموار کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔